ہائے دعا، یہ ڈریس کب بنایا تم نے؟ کتنا حسین لگ رہا ہے. رمشا نے بہت حیرت سے پوچھا. مما نے بنایا ہے، مجھے تو کل ہی دکھایا. دعا نے سادگی سے بتایا. واو، یو آر سو لکی یار، تمہیں خالہ جیسی مما ملی. کتنا خیال رکھتی ہیں وہ تمہارا. ایک ہماری امی ہے، جب کپڑے بنانے کی بات کرو، مہنگائی کرو نا، اور ابا کی کم انکم پر وہ شور ڈالتی ہیں، مجھے تو جان چھڑوانا مشکل ہو جاتا ہے. رمشا کے لہجے کی حسرت نے دعا جیسی حساس دل کو اداس کر دیا. اب اسے اپنے اس سوٹ کی کوئی خوشی نہیں تھی. تمہیں کہیں جانا ہو تو یہ لے لینا، میں تو ویسے بھی کہیں نہیں جاتی. دعا نے اس کا دل بڑھایا. ہائے سچ؟ لیکن یار یہ میرے نہیں آئے گا، اسمارٹ فٹنگ میں ہے. رمشا نے اداسی سے کہا. وہ تھوڑی ہلکی تھی. بڑی حسرت بھری نظروں سے اس نے ڈریس کو دیکھا، پھر اچانک بولی. دعا، اگر میں اسے اپنے سائز کا کر لوں؟ ہاں ٹھیک ہے، تم اسے اپنے سائز کا کر لو، اور یہ میری طرف سے تم رکھ لو، میرا تو کہیں آنا جانا ہی نہیں ہوتا. دعا تھینک یو سو مچ، تم میری سب سے اچھی دوست ہو یار. اس سوٹ پہ میرا دل آ گیا تھا. رمشا نے دعا کو گلے لگایا اور پھر جلدی سے سوٹ لے کے وہاں سے اپنے گھر چلی گئی. رمشا دعا کے سامنے والے فلیٹ میں ہی رہتی تھی. بچپن سے دونوں بہت اچھی دوستیں تھیں، پھر اسکول اور کالج میں بھی ساتھ ہی گئیں، اور اب دونوں انٹر کے امتحانات سے فارغ ہوئی تھیں. اب رزلٹ کا انتظار تھا. دعا نے مما کو دیکھا جو اب کچن سے آ کے لاؤنج میں بیٹھی تھی. وہ بہت نڈھال سی لگ رہی تھیں. کافی روز سے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. آپ خفا ہو مما مجھ سے؟ مما، وہ رمشا نے اس طرح سے کہا تو میں انکار نہیں کر سکی. دعا نے شرمندگی سے کہا. دعا، بات صرف اس سوٹ کی نہیں ہے، تم کیوں نہیں سمجھتی ہو؟ رمشا تمہیں استعمال کرتی ہے، وہ تمہیں بے وقوف بناتی ہے. آخر اسے وہی چیز کیوں اچھی لگتی ہے جو تمہارے پاس ہو؟ اس دن آپا نے بھی بتایا تھا کہ کتنی خود غرض ہے رمشا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی چیزیں بھی لے لیتی ہے. وہ ماں ہے اس کی، اپنی بیٹی کی نیچر سے اچھی طرح واقف ہیں. چھوڑیں مما، آپ خود ہی تو کہتی ہیں نصیب سے زیادہ کسی کو نہیں مل سکتا. ہو سکتا ہے یہ اسی کے نصیب کا ہو، تو بس اسے مل گیا. اور پھر خالہ جان اور زیاد بھائی کتنا خیال رکھتے ہیں ہمارا. اگر رمشا کو میں کچھ دے بھی دیتی ہوں تو کوئی بات نہیں. وہ سادگی سے مسکرائی. چلیں بس اب آپ ریسٹ کریں، میں نماز پڑھ کے روٹیاں پکاتی ہوں، اور کچن بھی میں صاف کر لوں گی. آپ نے اب نہیں جانا کچن میں، اور کل ڈاکٹر کے پاس بھی دوبارہ چلتے ہیں. آخر طبیعت کیوں ٹھیک نہیں ہو رہی آپ کی؟ مما کی آنکھیں تیزی سے بھیگی. وہ کیا بتاتی ہیں اپنی بیٹی کو؟ ان کا علاج اب کسی ڈاکٹر کے پاس تھا ہی نہیں. انہیں یہی سوچ رہنے لگی تھی کہ ان کے بعد دعا کا کیا ہوگا. مما، یہ بل کس سے کروائے ہیں؟ دعا نے حیرت سے کہا. میں جا رہی تھی کمپاؤنڈ میں، حارث مل گیا تھا تو. مما، میں نے آپ سے کہا تھا، پھر کیا ضرورت ہے حارث بھائی کا احسان لینے کی؟ بیٹا، حارث نے خود ہی ہاتھ سے لے لیے تھے، مما نے سادگی سے کہا. دعا کو حارث کا احسان لینا اچھا نہیں لگا تھا. دارالخلیف کلفٹن کے پوش علاقے میں ایک پرانی طرز کا بنا بنگلہ، جسے لوگ اکثر بھوت بنگلہ بھی کہتے تھے، جس پہ ایک جن قابض تھا. وہاں صبح کا سما ہے، اور دارالخلیل کا وہ جن کسی CIA آفیسر کی طرح اپنی ٹیم کے ساتھ خلیل الرحمن کے کمرے پہ چھاپا مارنے آیا تھا. ہائے پا، کیا حال ہے؟ اٹھ کے بیٹھ جائیں جلدی سے، اور رحیم اور رب نواز ایک ایک کونے کی تلاشی لو. میں پا کا فاسٹنگ ٹیسٹ کرتا ہوں. وہ بہت سنجیدہ تھا. میں ٹھیک ہوں، پر یہ تم صبح صبح اپنی ڈاکٹری دکھانے کیوں آ گئے ہو؟ وہ ان کا شوگر اور بلڈ پریشر چیک کر رہا تھا، اور واقعی بہت غصے میں بھی لگ رہا تھا. ماتھے پہ رہنے والے بلوں میں 1-2 بل کا اور اضافہ ہو گیا تھا. رحیم، رب نواز، وہ بک ریل بھی چیک کرنا. جی سر جی، دونوں نے ایک آواز ہو کے کہا. مگر بیڈ پہ بیٹھے شخص کا ماتھا ٹھنکا. ان کو کیوں لائے ہو، اور یہ کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ نکلو میرے کمرے سے. اور پوتے، تمہیں آج کے آفس نہیں جانا جو اپنی ڈاکٹری کے جوہر دکھانے آ گئے ہو؟ اور یہ تم رات پھر دیر گھر سے آئے تھے نا. اگر ایسی ہی آوارہ گردی کرنی ہے تو اپنے باپ کے گھر پہ جاؤ. میں جوان لڑکے کی کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا. کل کو تم کچھ الٹا سیدھا کر بیٹھے تو تمہارے باپ نے تو مجھے باتیں سنانی ہے. اور یہ دونوں میرے کمرے کی تلاشی کیوں لے رہے ہیں؟ وہ گھبرا کے اب الٹا سیدھا بول رہے تھے. الماریوں اور درازوں میں سے چھپایا گیا سامان ٹیبل پہ جمع ہو رہا تھا. وہ انہیں گھور رہا تھا. ٹھیک ہے،
آپ دونوں ابھی جائیں، اور رحیم آج سے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، روز اس روم کی صفائی آپ کریں گے اور اپنی غیر مشروط وفاداری کا پہلے مجھے حلف دیں گے۔ رحیم کے تو دانت ہی بند نہیں ہو رہے تھے، آخر یہ اسی کی مخبری تھی۔ سر، دنیا کی کوئی طاقت میری وفاداری نہیں خرید سکتی۔ بیڈ پہ لیٹے ہوئے اس شخص نے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ وہ دونوں تیزی سے باہر نکلے جب اس نے آواز لگائی، سلام سے کہیں میرا اور پا کا بریک فاسٹ یہیں لے آئے۔ جی۔ تو اب آتے ہیں سب سے پہلے آپ کے سوالوں کی طرف۔ کیا تھا پہلا سوال؟ آفس نہیں جانا کیا؟ یاد دلایا۔ جی نہیں، اس سے پہلے آپ نے سوال کیا تھا کہ میں اپنی ڈاکٹری کیوں دکھا رہا ہوں، تو سنا ہے کہ کل آپ کو چکر آیا اور آپ گر گئے۔ وہ تو سلام قریب تھا تو بچت ہو گئی، ورنہ اس عمر میں ٹوٹی ہڈیاں ٹھیک نہیں ہوتی، اور آپ کے بیٹے بیٹی تو آنے سے رہے آپ کی خدمت کے لیے، تو پھر مجھے ہی مجبوراً آپ کی خدمت کرنی پڑے گی۔ اس لیے سوچا کہ مہینے بھر آپ کے سرہانے بیٹھنے کے بجائے آج تھوڑا ٹائم دے دوں اور دیکھ لوں کہ شوگر کتنی ہائی ہے اور بلڈ پریشر بھی۔ آپ یہ سب کچھ کھا رہے تھے؟ یہ سامان میرا نہیں ہے، ہانیہ لائی تھی لاسٹ منتھ، وہ رکھ کے بھول گئی۔ پھر معاذ اور سعد بھی رکے 2 دن، اور ہاں محب بھی تو آیا تھا پرسوں، ہو سکتا ہے اس کا ہو، مجھے نہیں پتا۔ یہ چاکلیٹ بسکٹ، یہ ڈرائی فروٹس، یہ میرے کیبنٹ میں کیسے آئے؟ بڑی حسرت سے ٹیبل پہ پڑی چیزیں دیکھی۔ سلام ناشتہ لے آیا تھا، مقیت نے چائے بنانے کا آرڈر دیا۔ سلام نے دونوں کے چہرے دیکھے اور بیٹھ کے چائے بنانے لگا۔ سلام، کتنی سیلری ہے تمہاری؟ انویسٹیگیشن شروع ہوئی۔ مقیت بابا، آپ ہی تو دیتے ہیں، ویسے سیانے کہتے ہیں کہ مرد سے اس کی تنخواہ اور عورت سے اس کی عمر نہیں پوچھتے۔ وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ ہاں، پر اس بار میں نے سوچا ہے کہ آپ کی سیلری میں 5,000 ڈرامائی وقفہ آیا، مگر سلام تو چھلانگ لگا کے کھڑا ہو گیا۔ سر، بہت بہت شکریہ، مجھے کم کر دوں، کیونکہ آپ کو ہر منتھ 5,000 پا خوش ہو کے دے ہی دیتے ہیں۔ قسم سے سر، صرف 2,000 دیے تھے، میں نے منع بھی کیا تھا، پر صاحب نے دھمکی دی تھی کہ نوکری سے نکال دیں گے۔ بڑے صاحب کے گھورنے کو بھی وہ خاطر میں نہیں لایا، کیونکہ سامنے چنگیز خان بیٹھا تھا۔ دارالخلیل کے جن کے علاوہ ان موصوف کو چنگیز خان بھی کہا جاتا تھا۔ اس نے بہت شرمندہ کر دینے والی نظروں سے پا کو دیکھا۔ بات سنیں میری، اگر آپ کو خودکشی کا اتنا ہی شوق ہے تو ایک لیٹر لکھ کے تکیے کے نیچے رکھ دیں، تاکہ آپ کے بیٹے بیٹیاں مجھ سے سوال نہیں کریں، اور ایک وصیت بنا دیں جس میں آپ یہ گھر میرے نام کر دیں، ورنہ تمہارے نام تو ہرگز نہیں کرنے والا، میرے بچوں کا داخلہ بند کر دو گے۔ اس سے تو بہتر ہے سلام کے نام کر دوں۔ سلام کے دانت نکلے۔ خیر، اس بات پر ہم بحث بعد میں کریں گے، ابھی میں آفس جا رہا ہوں۔ آج آپ سوچ لو کہ میں کل ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ لوں یا وکیل صاحب کو بلا لوں۔ وہ چائے کا آخری گھونٹ پی کے کھڑا ہوا۔ مرے میرے دشمن، اور تم یہ بھول جاؤ کہ یہ گھر میں تمہارے نام کروں گا۔ بتایا تو ہے اس سلام کے نام کر سکتا ہوں، پر تمہارے نہیں۔ غصے سے کہا۔ بھائی، پھر تو آپ کل وکیل صاحب کو ہی بلا لو، سلام نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ مگر بڑے صاحب کی ایک کتاب اڑتی ہوئی آئی جو سلام نے کیچ کی اور پھر باہر کو دوڑ لگا دی۔ اچھا، میرے دوسرے سوال کا جواب تو دے دو، رات کو پھر دیر سے آئے تھے؟ گھور کے دیکھا۔ جی نہیں، میں صبح جلدی گھر آیا تھا، آنکھ مار کے جواب دیا۔ وہ ہنستا ہوا روم سے باہر جا رہا تھا اور پا اس کی پیٹھ کو دیکھ کے مسکرائے تھے۔ مستقیت الرحمان صاحب، تمہارے باپ کا بھی باپ ہوں، جانتا ہوں کس طرح سے اس جن کو قابو میں کرنا ہے، کیسے اس کو اپنے پاس بلانا ہے۔ لاکھ منہ سے تم کہو کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں، پر جانتا ہوں اس جن کی جان مجھ بوڑھے میں ہے۔ وہ اب ہنس رہے تھے۔ مقیت الرحمان ان کا سب سے بڑا پوتا تھا۔ وہ 25 سال کا ایک بہت ہینڈسم اسمارٹ نوجوان تھا۔ خلیل الرحمان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ سب اپنی اپنی زندگیوں میں خوش اور مگن کامیاب زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری اولادوں کو جائیداد میں سے حصہ دے دیا تھا اور اب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے تھے۔ بس ان کے پاس صرف یہ ایک گھر تھا۔ دونوں بیٹے بزنس کر رہے تھے، بیٹی بھی اپنی زندگی میں مگن تھی، کسی کو ان کا خیال نہیں تھا۔ بس ایک مقیت الرحمان ہی تھا، ان کے بڑے بیٹے مجیب الرحمان کا بیٹا، جو بچپن سے ہی ان کے پاس رہتا تھا،
کیونکہ مجیب الرحمان نے اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ دیا تھا اور دوسری شادی کر لی تھی۔ مقیت کی اپنے ڈیڈ اور ان کی وائف سے نہیں بنتی تھی، اس لیے سب کچھ چھوڑ کر خلیل الرحمان کے پاس آ گیا، مگر بزنس اپنے ڈیڈ کا ہی سنبھالا ہوا تھا، اور مجیب الرحمان کا تو کہنا تھا ان کا بزنس قبضے میں کر لیا ہے اس نے، اور وہ یہاں صرف انہیں تنگ کرنے اور نظر رکھنے کے لیے آیا ہے۔ ڈیڈ کے بزنس کے ساتھ ہی مقیت نے اپنا الگ بزنس بھی شروع کر دیا تھا، جس پہ اس کا اپنے ڈیڈ سے ہر روز ہی جھگڑا ہوتا تھا۔ رمشا نے گیٹ کھولا۔ دعا کے فلیٹ سے نکلتے ہوئے حارث کو دیکھ کر اس کا موڈ خراب ہوا۔ حارث نے مسکرا کے پھولے ہوئے منہ کو دیکھا۔ السلام علیکم، کہاں غائب ہو رمشا؟ تم سے مطلب؟ تم تو خدمت خلق نبھاؤ۔ منہ مزید سوج گیا۔ حارث نے مسکرا کے دیکھا۔ بلو اینڈ وائٹ شرٹ پہ وائٹ دوپٹہ گلے میں ڈال کے اسے گھور رہی تھی۔ اللہ رحم، اتنا غصہ کس بات پہ آ رہا ہے؟ کچھ پتہ چلے مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ آپ یہاں کیا کر رہے تھے، وہ بھی اس ٹائم؟ آنکھوں سے دعا کے فلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دونوں وہیں سیڑھیوں کے پاس کھڑے بات کر رہے تھے اور رمشا چاروں طرف دیکھ بھی رہی تھی۔ کچھ نہیں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے کمپاؤنڈ میں آنٹی اور دعا ملی، ہاسپٹل سے آ رہی تھی، تو بس دعا اکیلی آنٹی کو چھوڑ کے اس وقت میڈیکل جا رہی تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے کہا میڈیسن میں لا دیتا ہوں۔ حارث نے بتایا دوائی کل بھی آ سکتی تھی، مگر اسے عادت ہے ہمدردی سمیٹنے کی، اور آپ تو ہیں ہی اس کے سب سے بڑے خیر خواہ، سر کے بل جا کے حکم کو پورا کرنے والے، اور پیسے بھی نہیں لیوں گے۔ رمشا نے بدتمیزی سے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے رمشا، تم یہ بات نہیں کرو۔ اور دعا صاف منع کر چکی تھی، لیکن آنٹی راضی ہو گئی، انہوں نے پہلے پیسے دیے۔ تمہاری دوست ہے وہ، تم جانتی ہو اس کی عادت، وہ کسی سے احسان نہیں لیتی، اور مجھ سے تو وہ بات بھی نہیں کرتی۔ حارث کا موڈ خراب ہوا۔ اچھا چلیں چھوڑیں، بس مجھے نہیں پسند آپ اس کے قریب بھی نظر آئیں۔ جانتے ہیں نا میں آپ کے لیے کتنی پوزیسو ہوں، اور پھر میں یہ بات نہیں بھولتی کہ آپ کی پہلی پسند وہ تھی۔ رمشا نے حارث کو جتایا۔ رمشا پلیز یہ بات آج کہی، آئندہ نہیں کہنا۔ میں اسے ایک دم ہی بہت غصہ آیا، بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ کیوں؟ احساس زیاں بڑھ جاتا ہے۔ وہ ہنسی۔ میرا خیال ہے تمہارا لڑنے کا موڈ ہے، اس لیے میں چلتا ہوں۔ اچھا سوری، مذاق کر رہی تھی میں۔ اور سنا ہے ویزے کا کیا ہوا، کب جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ نیکسٹ منتھ۔ پر یار میں تمہارے بغیر اب نہیں رہ سکتا۔ حارث نے اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھا جو بہت اپنی اپنی سی لگنے لگی تھی۔ ہاں یہ قربانی تو دینی پڑے گی جناب، ہمارے اچھے مستقبل کے لیے۔ تمہارے لیے ہی جا رہا ہوں، ورنہ میں تو اپنی یہاں کی جاب سے بھی خوش تھا۔ نیچے سیڑھیوں سے کوئی آ رہا تھا۔ رمشا جلدی سے گھر چلی گئی اور حارث اوپر سیڑھی چڑھ گیا۔ وہ ان دونوں سے ایک فلور اوپر رہتا تھا۔ بچپن سے یہ لوگ ساتھ ہی ایک ہی بلڈنگ میں رہتے تھے۔ حارث سافٹ ویئر انجینئر اور اب امریکہ جا رہا تھا 2 سال کے کانٹریکٹ ویزے پہ۔ دعا اور رمشا کو میٹرک سے انٹر تک پڑھائی اور نوٹس میں وہ مدد کرتا تھا۔ وہ دعا کو پسند کرنے لگا تھا اور اسے لگتا تھا کہ دعا بھی اسے پسند کرتی ہے۔ پر انہی دنوں اسے پتہ چلا کہ رمشا کی امی زیاد کے لیے دعا کا رشتہ لے جانا چاہتی ہیں۔ دعا اور زیاد دونوں کی مرضی اس رشتے میں شامل ہے۔ حارث کو بہت حیرت اور دکھ ہوا۔ اسے لگا دعا نے اسے چیٹ کیا ہے۔ انہی دنوں رمشا نے اچانک حارث میں اپنی دلچسپی ظاہر کی تو حارث نے انکار کر دیا۔ رمشا خاموش ہو گئی، لیکن دعا کا رویہ بہت تیزی سے حارث سے بدلا۔ وہ اب اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ حارث کے سامنے بھی نہیں آئے۔ دعا کا رویہ بہت انسلٹنگ ہو گیا تھا۔ حارث بہت ہرٹ ہوا دعا کے اس رویے سے، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ دعا بھی اسے پسند کرتی ہے، اور پھر اب اس طرح سے اگنور کرنے کا کیا مقصد ہے؟ دعا بہت تیزی سے اس کے دل سے اتری تھی۔ مجیب الرحمان اور غزل مجیب کی پارٹی سے واپس گھر آئے تھے۔ رات 1 بجے کا ٹائم تھا۔ بیگم غزل مجیب کے چیخنے کی آواز محب کے روم تک آ رہی تھی۔ تم مجیب کبھی نہیں سدھر سکتے، تمہارے یہی کرتوت رہیں گے، میرے لیے عذاب بن گئے ہو تم۔ غزل مجیب چیخی۔ شٹ اپ، بہت سن لی تمہاری بکواس، کہہ چکا ہوں میرا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ وہ بکواس کر رہی تھی اور تم نے وہاں تماشا لگا دیا۔ تماشا میں نے لگایا تھا یا وہ تمہاری کچھ لگتی نے؟ میں صاف کہہ رہی ہوں مجیب، اپنی عادتیں بدل لو ورنہ میں مقیت کو تمہاری یہ سرگرمیاں بتا دوں گی۔ بند کرو اپنی بکواس۔ اگر مقیت کو خبر بھی ہوئی تو پھر تم اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر لینا۔ ان دونوں کی آوازوں کے ساتھ اب کوئی چیز ٹوٹنے کی آواز بھی آئی، اور پھر غزل کے جاہلوں کی طرح کوسنے اور مجیب کی گالیوں کی آواز نے محب الرحمن کو اپنے روم میں بھی ڈسٹرب کر دیا۔ محب کمرے سے باہر نکلا تو شازیہ کو کمرے کے باہر کھڑا دیکھ کے اس کا موڈ خراب ہوا۔ اس کو ڈانٹ کے اپنے کوارٹر میں جانے کا کہا۔ واپس روم میں آیا اور سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ یہ ان کے گھر کا روز کا معمول تھا۔ اس کی دنیا کے سامنے کلچرڈ ماں باپ گھر میں جاہلوں کی طرح ایک دوسرے پہ الزام تراشی اور گالم گلوچ کرتے تھے۔ محب الرحمن کھڑے نکوش والا ایک بہت پرکشش نوجوان تھا، خلیل الرحمن کا پوتا اور مقیت الرحمن کا سوتیلا بھائی۔ محب کو اپنے بڑے بھائی سے بہت محبت ہے، مگر مقیت اسے زیادہ لفٹ نہیں کرواتا۔ بقول مقیت کے اس کے باپ کو دوسری شادی کرنی تھی کر لیتے، مگر اولاد کی صورت میں جائیداد کا حصے دار کیوں پیدا کیا؟ وہ اکلوتا بھی ٹھیک تھا، آخر ایک اور بیٹے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ہیلو، بہت بیزاری سے کہا۔ کیا ہے محب، کب سے فون کر رہی ہوں؟ دوسری طرف ہانیہ تھی، تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے ہوئے۔ میڈم، یہ ٹائم نہیں ہے شریف لڑکوں کو تنگ کرنے کا۔ اس کے چہرے پہ بہت دیر بعد مسکراہٹ آئی۔ اوہ سوری، مجھے پتہ نہیں ہے شریف لڑکوں کو تنگ کرنے کا کوئی خاص ٹائم بھی ہوتا ہے۔ تم نے لکھ کے بھی نہیں لگایا ہوا۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ میرا مطلب کس وقت سے کس وقت تک تمہیں تنگ کر سکتے ہیں؟ ہانیہ نے ایک سانس میں ہی سارے سوال کیے۔ فون پہ نہیں بتا سکتا؟ ملو، سامنے بیٹھ کے بتاؤں گا اپنی اوقات۔ خیر چھوڑو، یہ بیکار کی بات ہے، فون کیوں کیا ہے؟ کیوں، میں بغیر وجہ کے تمہیں فون نہیں کر سکتی؟ کیا بات ہے، آخر اتنے روڈ کیوں ہو رہے ہو؟ ہانیہ کو حیرت ہوئی۔ کچھ نہیں یار، وہی موم ڈیڈ کے روز کے جھگڑے، تنگ آ گیا ہوں۔ انہیں نہ تو اپنی عمر کا خیال ہے، نہ اپنی جوان اولادوں کا۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں برو ان کے بارے میں، ہمارے موم ڈیڈ خود غرض ہیں۔ محب، ان باتوں پہ خود کو پریشان کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ سو چل کرو یار، یہ سب بہن بھائی خود غرض ہی ہیں، صرف اپنی ذات سے محبت کرنے والے۔ انہیں فکر نہیں ہے کہ ان کی اولاد کیا کرتی پھر رہی ہے، کیا چاہتی ہے۔ بس ایک احسان کر دیا، لگژری لائف اسٹائل دے دیا، انہیں کیا پرواہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ ہانیہ نے بھی اپنا دکھڑا رویا۔ خیر چلو، تم سو جاؤ، ٹینشن نہیں لو، بائے۔ اے ہیلو، کیا بائے؟ یہ تو بتاؤ فون کیوں کیا تھا؟ محب جلدی سے بولا۔ کچھ نہیں یار، اپنا غم سنانے کے لیے فون کیا تھا، پر تمہارا بھی وہی حال ہے، یعنی تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم۔ وہ ہنسی تھی۔ اب کیا ہوا؟ محب نے سوال کیا۔ میں کل گرینڈ پا کے پاس جا رہی ہوں، کچھ دن وہیں رہوں گی، اگر تمہارے اس چنگیز خان بھائی نے رہنے دیا تو۔ اسے تو لگتا ہے کہ اگر ہم وہاں چلے جائیں گے تو گرینڈ پا کو اس سے چھین لیں گے، ایسا قبضہ کیا ہوا ہے، لگتا ہے کہ اسی کا گھر ہے۔ ہانیہ نے منہ بنایا۔ توبہ ہے ہانیہ، برو ٹھیک ہی تمہیں مرچی کہتے ہیں۔ گڈ ہے، گرینڈ پا کے گھر ہی چلو، پھر روز ملاقات ہو سکتی ہے، تمہارے گھر تو میں آ ہی نہیں سکتا۔ اوکے بائے۔ ہانیہ نے فون رکھا۔ ویسے بھی اسے یہی بتانا تھا کہ کل سے وہ روز مل سکتے ہیں۔ یہ ہانیہ شکیل ہے، شکیل الرحمن اور صبا شکیل کی بیٹی۔ ہانیہ کے علاوہ بھی شکیل صاحب کے 2 بیٹے تھے، معاذ اور سعد، جو ابھی اسکول ایج میں تھے۔ خلیل الرحمن کی اکلوتی پوتی ہانیہ شکیل، جس سے مقیت الرحمن کی بالکل نہیں بنتی تھی، کیونکہ گرینڈ پا کو اپنی اکلوتی پوتی سے بہت پیار تھا۔ خلیل الرحمن کی 2 بیٹیاں بھی تھیں، ایک ارم الرحمن جس نے اپنے بھائیوں کی مخالفت کے باوجود پسند کی شادی کی تھی۔ جب تک بیگم خلیل زندہ رہیں وہ اپنی بیٹی سے ملتی تھیں، وہ بھی اپنے ماں باپ سے ملنے آتی تھی، مگر اس کے شوہر کی دونوں بھائیوں سے لڑائی رہتی تھی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مگن رہتے تھے دونوں۔ اس لیے ارم خلیل نے کم کرتے کرتے اپنے میکے آنا بالکل ختم کر دیا۔
ماں کے مرنے کے بعد وہ بس کبھی مہینوں بعد باپ کی خیریت کے لیے فون کر لیتی تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی نزہت خلیل الرحمن جو شادی کے بعد اسلام آباد میں رہتی تھی، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں ان کی، وہ بھی بس فون پہ ہی باپ کی خیریت لے لیتی تھیں۔ ان کی پوری فیملی کا شوق دنیا گھومنا تھا اور وہ لوگ ایسے ٹرپ کرتے بھی رہتے تھے، بس کراچی یا تو اس دنیا میں نہیں آتا تھا یا انہیں یہاں آنے کے لیے کوئی فلائٹ نہیں ملتی تھی، ورنہ بڑی پھپھو اپنے باپ سے ملنے کے لیے بہت تڑپتی تھیں۔ یہ بھی مقیت صاحب کا ہی تجزیہ تھا، یہ اس کا سب سے پسندیدہ کام تھا، اپنے خاندان پہ باتیں بنانا اور خلیل الرحمن کو شرمندہ کرنا۔ فون کی گھنٹی بجی تھی، سلام تیزی سے آیا، مگر دوسرے کمرے میں ایکسٹینشن خلیل صاحب نے اٹھا لیا تھا۔ ہیلو، کون؟ سلام نے کہا۔ سلام، میں بول رہا ہوں، خلیل صاحب نے کمرے سے کہا۔ وعلیکم السلام۔ سلام، فون رکھو، میں بات کر رہا ہوں۔ لو، جب میں فون رکھ دوں گا تو آپ کس سے بات کرو گے؟ اب ایک گدھے میں بیڈ روم سے بات کر رہا ہوں، خلیل صاحب چیخے۔ کس کے بیڈ روم سے؟ حیرت ہی حیرت۔ خلیل الرحمن کے بیڈ روم سے، فوراً جواب آیا۔ ہے؟ وہاں کیسے پہنچے آپ؟ پھر حیرت۔ فون جس شخص نے کیا تھا وہ اب ان دونوں کو چیخ چیخ کے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ کوئی میری بھی سنے گا پلیز؟ سلام، جب خلیل صاحب نے کہا۔ یار آپ ہولڈ کریں، میں اس گدھے سے بات کرتا ہوں۔ ہاں جی، آپ رکھو، پہلے ہم اپنے گھر کا معاملہ سلجھا لیں۔ جی بولیں صاحب، آپ روم میں کیسے گئے؟ میں نے دیکھا کیسے نہیں، میں تو صبح سے یہاں بیٹھا ہوں، سلام نے کہا۔ ابے میں صاحب ہی بول رہا ہوں، دھنجلا کے کہا۔ کس کو صاحب بول رہے ہیں؟ میں تو سلام ہوں۔ کسی نے پیچھے سے سلام کی گدی پکڑی، پھر گھور کے دیکھا۔ سلام نے جلدی سے فون اس کے ہاتھ میں دیا۔ اگر آپ کھیل چکے ہوں تو فون رکھ دیں، میں بات کرتا ہوں۔ ہاں بولو، مقیت نے تیز آواز سے کہا۔ ہاں بولو محب، کیا بات ہے؟ سلام کو گھورتے ہوئے فون پہ محب سے بات کی۔ ارے میرے محب کا فون ہے، کیسا ہے میرا بیٹا؟ خلیل صاحب ابھی تک فون پہ ہی تھے۔ آپ فون رکھ رہے ہیں یا میں تار نکالوں؟ دھمکی دی۔ اچھا رکھ رہا ہوں، میرا باپ بن گیا یہ۔ برو، لائن کٹ گئی تھی بات کرتے کرتے، پھر دوبارہ نمبر نہیں ملا، موبائل بند ہو گیا تھا شاید آپ کا، تو میں نے لینڈ لائن پہ کر لیا، محب نے آہستہ سے کہا۔ لائن نہیں کٹی تھی، میں نے بند کیا تھا، اور اب میرا موبائل سوئچ آف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے محب الرحمن کہ سامنے والا آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، مگر اس بے حس انسان کو کوئی فرق کہاں پڑتا تھا۔ مجھے صبح صبح آئندہ ان فضول باتوں کے لیے تنگ نہیں کرنا، اور میں نے ساری بات سن لی تھی۔ پھر آپ میری ساری بات سننے کے بعد کیا کریں گے برو؟ محب بھی ڈھیٹ تھا، اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ کیا کر سکتا ہوں میں؟ تم ان باتوں کو زیادہ سر پہ سوار کرتے ہو، یہ نارمل روٹین کی بات ہے۔ اگر ڈیڈ تمہاری مما سے پیار سے بات کریں تو وہ پریشان ہونا، کیونکہ اس کا مطلب ہوگا کہ وہ تیسری شادی کر چکے ہیں۔ یہ چھوٹے موٹے افیئرز برداشت کرو، اور تم گھر میں ہونے والے جھگڑوں کی فکر نہیں کیا کرو، یا تو گھر سے باہر چلے جایا کرو یا گھر پہ کوئی مووی دیکھ لیا کرو۔ اس اسٹار پلس کے ڈرامے سے نہ خود ٹینشن لو نہ مجھے دیا کرو۔ ویسے بھی ایک تم اور تمہاری مما آ گئی ہیں میری پراپرٹی پہ قبضہ کرنے، باقی اور حصے میں نہیں ہونے دوں گا۔ اور اب فون نہیں کرنا، اس جہنم سے نکل آیا ہوں میں، آفس جا رہا ہوں، خبر لے لیتا ہوں تمہارے باپ کی بھی اور اس لڑکی کی بھی، ڈیٹ پہ لے جاتا ہوں۔ دونوں بھائی ہنسے۔ تھینک یو برو، یہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں، تمہارے لیے نہیں۔ اوکے بائے۔ مقیت کا موڈ تو محب سے بات کر کے ویسے ہی خراب ہو گیا تھا، مگر باہر سے روتی ہوئی ہانیہ شکیل الرحمن اور اس کے پیچھے رحیم کو اس کا بڑا سا بیگ گھسیٹ کے لاتے دیکھ کے دماغ ہی گھوم گیا۔ وہ تیزی سے اپنے روم کی طرف بڑھا۔ خلیل الرحمن جو مقیت سے یہ پوچھنے آئے تھے کہ محب نے اتنی صبح کیوں فون کیا، ہانیہ کو روتا دیکھ کے اس کی طرف بڑھے۔ مقیت کے زور سے دروازہ بند کرنے سے دونوں دادا پوتی نے چونک کے جانے والے کو دیکھا، اور اب ہانیہ کا رونا زور و شور سے جاری تھا۔ خلیل الرحمن سوچ رہے تھے آج پھر مقیت بغیر ناشتے کے آفس جائے گا۔ افسوس تو ہوا تھا،
مگر ابھی کندھے پہ سر رکھ کے روتی ہوئی پوتی زیادہ اہم تھی، جو آج پھر اپنے باپ سے سارے رشتے توڑ کے اسی کے باپ کے کندھے پہ سر رکھ کے اسی کے بیٹے کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ اور یہ ان کے سارے پوتے پوتیوں کی عادت تھی، سارے یہاں آ کے اپنی بھڑاس نکال کے جاتے تھے۔ بقول مقیت سارے قصور ہی خلیل الرحمن کے تھے، آخر ایسی خود غرض اولاد پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ دعا کو نیند میں کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کے بیٹھی، مگر اس کی مما بیڈ سے نیچے گری ہوئی تھی اور انہیں ایستھما کا اٹیک ہوا تھا۔ انہیلر نکال کے وہ مما کی طرف بڑھی۔ جب انہیں سیدھا کیا تو ان کے ہونٹ نیلے ہو چکے تھے اور گرنے سے سر پہ چوٹ آئی تھی، جسم بھی اکڑ رہا تھا۔ دعا نے جلدی سے انہیں پف کیا، ان کا چہرہ سیدھا کیا، پر ان کی حالت بگڑ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ بھاگ کے خالہ کے گھر گئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، پر وہ بہت زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی۔ جب حارث تیزی سے نیچے آیا، وہ جاگ رہا تھا اس لیے اسے یہ آوازیں آ گئی تھیں۔ کیا ہوا دعا، سب ٹھیک ہے؟ کیا ہوا؟ رو نہیں، بتاؤ۔ وہ حارث، مما۔ حارث بھاگ کے گھر کے اندر گیا۔ اتنے میں خالہ کا دروازہ بھی زیاد بھائی کھول چکے تھے۔ دعا نے انہیں بھی جلدی سے بتا کے خالہ کو اٹھانے کا کہا اور تیزی سے اپنے گھر بھاگی۔ جب تک حارث انہیں بیڈ پہ لٹا چکا تھا اور ٹھیک سے انہیں پف کر کے کمبل اوڑھا کر اب ان کے ماتھے پر کچھ لگا رہا تھا، وہ تو بس روتے ہوئے کبھی اسے اور کبھی اپنی ماما کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی حالت اب نارمل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ حارث نے دیوار سے لگی روتی ہوئی دعا کو دیکھا، جس کے چہرے پہ عجیب سا خوف تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ اب ٹھیک ہے آنٹی، ریلیکس کرو۔ دعا، ہمت سے کام لیا کرو، ایسے آسان خطا نہیں کرتے، مریض سے زیادہ تمہیں توجہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ خالہ تیزی سے اندر آئیں، انہیں زیاد نے اٹھا کے بھیجا تھا۔ حارث کو دیکھ کے وہ ایک دم چونکی تھی۔ ظاہر ہے وہ ان کا ہونے والا داماد تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اللہ رحم۔ آئیں خالہ جان، اب بہتر ہے۔ بیڈ سے گر گئی تھی آنٹی اور ایستھما کا اٹیک بھی ہوا تھا۔ دعا آپ لوگوں کا دروازہ بجا رہی تھی تو سناٹے میں اوپر بھی آواز آ رہی تھی۔ میں تو جاگ ہی رہا تھا، آج کل پیکنگ میں لگا ہوا ہوں، تو بس پھر فوراً نیچے آ گیا۔ حارث نے بہت لمبی چوڑی وضاحت دے دی تھی، اور ابھی تو ان کی بیٹی کو بھی وضاحت دینی ہوگی، جس کا فون کاٹ کے وہ دعا کی مدد کے لیے نیچے آیا تھا۔ اور حقیقت تو یہی تھی کہ اسے رمشا سے بات کرتے ہوئے ہی پتہ چلا تھا کہ دعا دروازہ بجا رہی ہے۔ اچھا، ارے دیکھو تو کتنی چوٹ آئی، اللہ خیر کرے۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ حارث یہ بول کیوں نہیں رہی؟ مما نے آنکھیں کھول کے دوبارہ بند کر لی تھی۔ بہت شدید اٹیک تھا خالہ جان۔ دعا، آپ کل انہیں ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیں۔ ہاں دعا، کل میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اور حارث کل کتنے بجے کی فلائٹ ہے تمہاری؟ سعدیہ بیگم نے سوال کیا۔ خالہ جان کل صبح 4 بجے کی۔ چلو خیر سے جاؤ۔ دعا بیٹا اب ٹھیک ہے تمہاری ماں، آرام سے آ کے بیٹھ جاؤ، انہوں نے دعا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی تک ڈری ہوئی تھی۔ میں ہوں اپنی بہن کے پاس، تم آرام سے بیٹھو۔ نہیں، میں آپ دونوں کے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں۔ وہ جلدی سے چائے بنانے چلی گئی۔ حارث بیٹھ جاؤ بیٹا، تم سنبھال لیا کرو، ورنہ یہ بچی اکیلے کیسے کرتی؟ فکر ہوتی ہے مجھے اس کی۔ نماز کے بعد تو یہ دونوں بالکل اکیلے ہو گئے۔ عجیب ضدی ہے یہ بھی، نہ سسرال والوں سے بنا کے رکھی، نہ میکے والوں سے۔ اب کل کو کچھ ہو جائے تو بتاؤ جوان بچی کو کس کے سہارے چھوڑ کے جائے گی؟ حارث نے حیرت اور افسوس سے سعدیہ خالہ کو دیکھا تھا، پھر بیڈ پہ لیٹی آنٹی کو، جن کی آنکھیں بند تھیں مگر آنسو پھر بھی باہر آ کر ان کے جاگنے اور ہوش میں آنے کی خبر دے رہے تھے۔ اچھا خالہ میں چلتا ہوں، مجھے بہت کام ہے۔ وہ جانے کے لیے اٹھا۔ ارے دعا چائے لا رہی ہے۔ نہیں اب مجھے سونا ہے، مجھے کل بہت کام ہے، چائے پی لی پھر نیند نہیں آئے گی، وہ کہتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گیا، مگر کچن کے پاس آ کر رکا تھا۔ دعا کو کسی کی آہٹ محسوس ہوئی، آنسو صاف کر کے مڑی تو وہ سامنے کھڑا تھا، آنکھوں میں ڈھیر سارے شکوے لیے۔ حارث بھائی آج آپ نہیں ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ بہت احسان ہے آپ کا شکریہ، میں یہ احسان جانتا ہوں، آپ کسی کا احسان نہیں رکھتی دعا نواز، پر یہ میں نے آنٹی کی وجہ سے کیا ہے، میں نہیں ہوتا تو کوئی اور ہوتا، لیکن اگر ہو سکے تو آنٹی اور انکل کے گھر والوں سے رابطہ کریں، آنٹی کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے۔
میں یہ کبھی نہیں کہتا مگر آپ لوگ اب اکیلے ہو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں. آنٹی ٹھیک نہیں ہے. دعا چائے کا مگ اس کے سامنے کر چکی تھی. میں چائے پینا چھوڑ چکا ہوں پر دعا بہت سی پرانی یادوں کی طرح تمہارے ہاتھ کی چائے بھی ایک اچھی یاد کی طرح ساتھ لے کے جاؤں گا. حارث نے مگ اٹھایا, ایک آخری نظر اس مغرور لڑکی کو دیکھا اور تیزی سے گھر سے نکلتا چلا گیا. دعا نڈھال قدموں سے کمرے کی طرف بڑھ گئی. اسے آج بھی یاد تھا جب وہ حارث کو دیکھ کر خوابوں کی دنیا میں چلی جاتی تھی. حارث کی خاموش نظروں کے پیغام دعا کو ایک کیف میں مبتلا کرتے تھے. وہ یہ سب کچھ رمشا کو بتانا چاہتی تھی جب ایک دن رمشا نے اسے حارث کے بہت سے پیار بھرے پیغام موبائل میں دکھائے اور بہت سے گفٹ بھی جو مختلف موقعوں پہ دیے گئے تھے. دعا نے بہت حیرت سے اپنی اس دوست کو دیکھا تھا. اس شخص کی حقیقت بتانی چاہیے تھی کہ وہ اسے بھی پسند کرتا ہے مگر دعا رک گئی کیونکہ حارث نے کبھی ڈائریکٹلی تو کوئی اقرار کوئی میسج نہیں دیا تھا, بس چند ایک زو مانی جملے اور اس کی آنکھوں میں چھلکتا بہت سا نرم تاثر. محبت کا مان تو وہ شاید رمشا کو دے چکا تھا. وہ خاموش ہو گئی. رمشا کے چہرے کی خوشی نہیں چھین سکتی تھی اس بے وفا کی بے معنی باتوں کا ذکر کر کے. ویسے بھی اگر وہ مکر جاتا تو دعا کا بھرم بھی کھو جاتا. وہ خود ہی ان دونوں کے بیچ میں سے ہٹ گئی لیکن اسے حارث کی وہ خوبصورت آنکھیں جن میں اس کے لیے ہمیشہ ایک خاص تاثر ہوتا تھا اب زہر لگنے لگی تھی. اچانک ہی پھر حارث نے رویہ بدلا. اس کے طنزیہ جملے وہ اب اس سے بات ہی نہیں کرتی تھی نہ سامنے آتی تھی. وہ جب گھر میں داخل ہوا تو باہر ہی ہانیہ کے کہے کی آواز آ رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی جس ہستی کی آواز سنائی دی مقیت کا موڈ بگڑا. اب جب تک یہ محترمہ رہیں گی ان نمونوں کو بھی برداشت کرنا پڑے گا. صبح ایسے رو رہی تھی جیسے چچا نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے, اب یہاں ماموں کے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ محفل لگی ہوئی ہے. وہ کسی بھی طرف دیکھے بغیر اپنے کمرے میں جانے لگا. السلام علیکم مقیت, کہاں بیزی ہو یار؟ ایک نسوانی آواز نے راستہ روکا. اوہ سوری, میں نے دیکھا نہیں تھا. کیسی ہو نیلما؟ نیلما ہانیہ کی کزن تھی. پہلے مقیت سے بھی دوستی تھی پر مقیت اب اس کے ساتھ بور ہونے لگا تھا اس لیے اگنور کرتا تھا. ہائے کامران, دور سے ہی ہائے کیا. بیٹھو تھوڑی دیر ہمارے ساتھ. نیلما کا بس نہیں چل رہا تھا ہاتھ پکڑ کے روک لے. نہیں یار میں بہت تھک گیا ہوں, تھوڑا ریسٹ کروں گا. تم لوگ انجوائے کرو, ویسے بھی اب تو تم لوگوں کا روز کا ہی آنا جانا لگا رہے گا. ہانیہ کو گھورتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں چلا گیا. تمہاری وجہ سے برداشت کرتا ہوں ہانی, ورنہ اس بدتمیز انسان کے گھر کبھی بھی قدم نہ رکھوں, کامران نے کہا. چھوڑو یار, یہ اب نارمل ہے اور گھر گرینڈ پا کا ہے, اس کا نہیں ہے. تم نیلما کیا ضرورت تھی اسے روکنے کی؟ وہ ویسے ہی خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے. مجھے نہیں پسند تمہارا اس کو اتنی اہمیت دینا, ہانیہ نے غصے سے کہا. ہانیہ وہ میرا فرینڈ ہے, آج کل کچھ بیزی ہے ورنہ مجھ سے بہت اچھے سے ملتا ہے. نیلما نے منہ بنا کے جواب دیا. پا یہ آپ کی پوتی کا ابھی اور کتنے دن کا قیام ہے؟ وہ پچھلے پورے ہفتے سے برداشت کر رہا تھا, آج خلیل الرحمن کے بیڈ روم میں آیا. یار بات ہوتی ہے میری اس کے باپ سے, میں نے سمجھایا ہے. وہ جس یونیورسٹی میں ایڈمیشن کا بول رہی ہے اس کے لیے راضی کیا ہے اور ابھی اس کی شادی کی کوئی بات نہ کرے یہ بھی سمجھایا ہے. شادی ہانیہ کی کس سے؟ وہ چونکا. عبداللہ انڈسٹریز کے مالک کے بیٹے عرفان شاہ کا رشتہ آیا ہے پر یہ بے وقوف راضی ہی نہیں ہے. میں نے کہا ہے کہ ابھی یہ جہاں کہہ رہی ہے وہاں ایڈمیشن کروا دو, گھر کا ماحول ٹھیک کرو, پھر اس لڑکے سے یہاں ہمارے گھر میں ایک ڈنر پہ ملاقات کروا دیتا ہوں. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اپنے بیٹے سے کہیں عبداللہ شاہ کو صاف انکار کر دے. ماتھے پہ بل ڈال کے کہا. کیا مطلب کیوں انکار کر دے؟ اتنا اچھا رشتہ ہے, جانتے ہو نا بزنس کمیونٹی میں عبداللہ شاہ کو کنگ کہا جاتا ہے. شکیل تو بہت خوش ہے اور مجھے بھی کوئی اعتراض والی بات نظر نہیں آ رہی. وہ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے. جب میں انکار کر رہا ہوں وہ کافی نہیں ہے, بس منع کر دیں. مقیت کیا تم ہانیہ سے؟ خلیل الرحمن نے حیرت سے جملہ ادھورا چھوڑا تھا. انہیں مقیت کے انداز نے شوق کیا تھا. وہ لڑکا ہانیہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے.
ہانیہ جیسی شارٹ ٹیمپر لڑکی کے لیے کوئی بہت برداشت والا انسان ہونا چاہیے. آپ کیا چاہتے ہیں شادی کے بعد بھی اسی طرح روز روز بیگ اٹھا کے آ جایا کرے؟ یہ میری بات کا جواب نہیں ہے مقیت الرحمن. آپ اسے ہی میرا جواب سمجھے اور اپنی پوتی کو جانے کا کہیں. اس کے ننیالی کزنز کا روز یہاں ڈیرا مجھے پسند نہیں ہے. وہ کہتا ہوا وہاں سے جانے لگا اور دروازے پہ کھڑی ہانیہ کو دیکھ کے رکا جو بہت حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی. راستہ دو، کیا پہلے کبھی خوبصورت لڑکا اتنے قریب سے نہیں دیکھا؟ وہ طنزیہ ہنسا. روز دیکھتی ہوں، وہ بھی کافی قریب سے. وہ جتاتے ہوئی نظروں سے بولی تھی. پھر بتا دو پا کو تمہاری پسند. روز روز یہاں آنے کی مشقت سے بھی جان چھوٹ جائے گی. بہت گھور کے کہا. نیلما سے دور رہو، وہ تمہارے ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے. ایک الگ جواب آیا. کامران سے دور رہو، وہ مجھے اپنے گھر میں برداشت نہیں ہے. اس نے بھی الٹا جواب دیا. میں نیلما کی بات کر رہی ہوں، تم اس کے ساتھ فلرٹ کر رہے ہو. نہیں، میں اسے جان چھڑوا رہا ہوں. ایک دم چپکو لڑکی ہے. اور اب ہٹو راستے سے. وہ باہر نکلتا چلا گیا. ہانیہ کمرے میں آئی. گرینڈ پا، آپ اس نفسیاتی مریض کا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ بری بات، بڑا ہے تم سے، ایسے نہیں کہتے. اور تم تھی کہاں؟ کھانا بھی نہیں کھایا. انہوں نے اسے پیار سے دیکھا. لان میں تھی، بھوک نہیں تھی اس لیے منع کر دیا. السلام علیکم ایوری ون. محب سلام کرتا ہوا اندر آیا. وعلیکم السلام. آئیے صاحبزادے، کیسے آنا ہوا؟ محب کو گلے سے لگایا. بس گرینڈ پا یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا آپ کی طبیعت پوچھ لوں. یار ابھی کل تو آئے تھے تم طبیعت پوچھنے، آج پھر مجھے سچ میں بیمار کرنا چاہ رہے ہو کیا؟ خلیل الرحمن نے ہنستے ہوئے اس سے کہا. محب ہانیہ کا چہرہ دیکھ رہا تھا. بلیک شارٹ کرتی پر گلے میں اسٹرالر لپیٹے بہت ناراض لگ رہی تھی. محب کو ہنسی آئی. کیا بات ہے گرینڈ پا، موسم کافی خراب لگ رہا ہے. ہانیہ کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا. بس بیٹا، کراچی کا تو تمہیں پتہ ہے، ایک سا موسم کہاں رہتا ہے. گرینڈ پا، میں کل گھر جا رہی ہوں. بابا میرا ایڈمیشن کروانے کے لیے ایگری ہیں. اب میں 3 سال صرف پڑھوں گی. بہت غصے میں بتایا. ہاں بیٹا، یہ تو میں نے ہی آپ کو بتایا تھا، خلیل صاحب نے حیرت سے کہا. ہانیہ کمرے سے جانے کے لیے اٹھی. پلیز کوئی تکلف نہیں کرنا ہانیہ، میں گھر سے کھانا کھا کے آیا ہوں. محب نے چڑھایا. میں اپنے روم میں جا رہی ہوں، تمہاری خاطر مدارت کرنے کے لیے نہیں اٹھی. کھا جانے والی نظروں سے گھورا. پھر اندر آتے مقیت کو دیکھ کے دوبارہ بیٹھ گئی جو پورا نک سک سے تیار ہو کے آیا تھا. بلیک ڈنر جیکٹ پہنے، بالوں کو بہت اسٹائل سے سیٹ کیے، وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا. اوکے گرینڈ پا، میں جا رہا ہوں. ارے محب صاحب، آپ یقیناً یہاں سے گزر رہے ہوں گے، سوچا ہوگا پا کی طبیعت معلوم کر لیں. ویسے کبھی تو آپ روز ہی آتے ہو طبیعت پوچھنے اور کبھی ہفتوں شکل نہیں دکھاتے. کیوں پا، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ محب تو بس ہلکا سا مسکرا کے چپ ہو گیا، مگر ہانیہ سے برداشت نہیں ہوا. گرینڈ پا، آپ آخر ان موصوف کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ یہ گھر آپ کا ہے اور یہاں ہم سب آپ سے ملنے آ سکتے ہیں جب دل چاہے. ہانیہ نے گھورتے ہوئے کہا. پا، آخر آپ ان موصوفہ کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ یہ گھر آپ کا گھر ہے، کوئی پارک نہیں ہے جہاں کوئی بھی کبھی بھی کسی سے بھی ملنے چلا آئے گا. ہانیہ کے ہی انداز میں جواب دیا. خیر پا، میں جا رہا ہوں، خدا حافظ. اس وقت اتنا تیار ہو کے کہاں جا رہے ہو پوتے؟ وقت دیکھا ہے، پھر رات کو دیر سے گھر آؤ گے. خلیل صاحب نے کہا. رات کو دیر سے نہیں آتا، میں صبح جلدی آتا ہوں. مقیت کی بات پہ محب زور سے ہنسا. ویسے میں بتانا تو بھول ہی گیا، آج میں جس پارٹی میں جا رہا ہوں وہ عبداللہ شاہ نے دی ہے. بہت فورس کر رہا تھا، بزنس کرنا چاہتا ہے. پہلے میں نے انٹرسٹ شو نہیں کیا تھا، پر سوچا آج پارٹی میں جاتا ہوں. عبداللہ شاہ نے بہت ریکویسٹ کی ہے، سوچا آج مل ہی لوں، کیا پتا کوئی قریبی رشتہ داری ہو جائے. ہنستے ہوئے دونوں کو دیکھا جو حیرت سے مقیت کو دیکھ رہے تھے. عجیب ہے یہ لڑکا، مجھے کہا شکیل کو منع کر دوں، اب کہہ رہا رشتہ داری بن جائے. خلیل صاحب کو آج مقیت بہت حیران کر رہا تھا. چاچو بھی انوائٹڈ ہیں وہاں، پہلے میں اسی لیے نہیں جا رہا تھا، لیکن اب جا کے پوچھتا ہوں آپ کے بیٹے سے، قریب کی نظر کمزور ہے کیا؟
جو خاندان کے اتنے ہینڈسم لڑکے چھوڑ کے اس الو کے پٹھے کو پسند کر رہے ہیں. اور ویسے بھی نشا بھی فورس کر رہی تھی. عبداللہ شاہ کی بیٹی میری بہت اچھی دوست ہے. آپ دودھ پیے بغیر نہیں سوئیں گے. اوکے, اللہ حافظ. وہ جا چکا تھا. محب نے ہانیہ سے اشارے سے پوچھا. اس نے حیرت سے کندھے اچکا دیے. خلیل الرحمن, محب اور ہانیہ تینوں کچھ سوچ رہے تھے, لیکن یہ بات اب تینوں جانتے تھے کہ عبداللہ شاہ دوبارہ اپنے بیٹے کے رشتے کی بات نہیں کرے گا. تم کچھ مت کرنا محب, بس بابا ایسے ہی کسی بڑے بزنس مین کے بیٹے سے میری شادی کر دیں گے. وہ دونوں چائے پی رہے تھے. یار ہانی, میں ماما کو راضی کر رہا ہوں, پر تم جانتی ہو ڈیڈ اور چاچو کی لڑائی چل رہی ہے. دونوں ایک جگہ بیٹھتے نہیں ہیں. ماما ابھی ڈیڈ سے ناراض ہیں. پلیز مجھے کچھ وقت دو. تم بس ڈرتے رہو. پہلے نہیں سوچی تھی یہ باتیں؟ بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے. اب کیا ہوا ہے, میرا بھی تو سوچو. میں کب تک بہانے بناؤں؟ بابا اب نہیں سنیں گے. میں کچھ کرتا ہوں. پر یہ برو کیا کہہ رہے تھے؟ مجھے ان کا انداز کچھ عجیب لگا. محب نے اپنے شک کو الفاظ دیے. صرف انداز, وہ پورا عجیب ہے. شاید گرینڈ پا نے اس سے کچھ بتایا ہوگا. تم اس سے بات کرو, تایا جان اس کی بات مانتے ہیں. ہانیہ نے بہت امید سے کہا. ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں, پر تم نے بیچ میں ایڈمیشن والا پنگا ڈال دیا, تو رشتے سے انکار کا کوئی ریزن تو دینا تھا. اب 3 سال خواہ انتظار کرنا پڑے گا. ویسے کیا واقعی مقید کی فرینڈ ہے عبداللہ شاہ کی بیٹی؟ ہانیہ نے پوچھا. مجھے کیا پتا, مجھے تو آج ہی پتا چلا ہے کہ اس کی کوئی بیٹی بھی ہے. محب نے سیدھا جواب دیا. تم بس فضول کاموں میں لگے رہو. تمہیں کچھ پتا بھی ہوتا ہے؟ آخر بابا کے سامنے تمہارا نام کیسے لوں؟ ایک تو تایا جان کی وجہ سے پہلے تمہارے نمبر کچھ کم ہیں, اوپر سے تم کچھ کرتے بھی نہیں ہو, آفس تک تو جاتے نہیں ہو. اور اب تمہارا یہ سڑو بھائی کیوں اتنا انٹرسٹ ظاہر کر رہا ہے؟ پتہ نہیں کیا چل رہا ہے اس کے شیطانی دماغ میں. پلیز ڈراؤ نہیں, برو ویسے ہی بول رہا ہے. اور تم اب بس ناراض ہو کے یہاں آنا چھوڑو, اور اچھی سی چائے پلاؤ, اور کل پھر تم جا رہی ہو. اب پتہ نہیں کب تمہارے ہاتھ کی چائے ملے گی. دفعہ ہو جاؤ محب, تم کبھی سیریس نہیں ہوتے. وہ غصے سے چیخی تھی. تم کچھ دن بعد چلی جانا لاہور, ابھی نہیں جاؤ پلیز. میں ماما کی طبیعت کی وجہ سے بہت پریشان ہوں, بہت اکیلی ہو گئی ہوں. دعا سچ میں تمہیں ایسے چھوڑ کے جانے کا میرا بھی دل نہیں کر رہا, پر اپیا بھی بلا رہی ہیں. حارث کے جانے سے میں ویسے ہی بہت اداس ہو گئی ہوں. پرومس میں 1 مہینے میں واپس آ جاؤں گی. رمشا اپنی بہن کے پاس چھٹیاں گزارنے لاہور جا رہی تھی. دعا سے وہ کپڑے, جیولری اور ایسی دوسری چیزیں لینے آئی تھی. اچھا دعا سنو, تمہارے پاس حارث کا کوئی فون آیا تھا؟ کھوجتی نظروں سے سوال کیا. حارث بھائی کا فون میرے پاس کیوں آئے گا رمشا؟ دعا کو حیرت ہوئی. ارے نہیں, وہ خالہ کی طبیعت معلوم کر رہے تھے تو اس لیے پوچھ رہی ہوں. طبیعت تو میں نے بتا دی تھی, مجھے لگا تمہیں بھی فون کریں گے. میرا نمبر ان کے پاس نہیں ہے رمشا, دعا نے بہت واضح الفاظ میں جواب دیا. وہ باہر جا رہا تھا جب فون کی بیل بجی. فون اٹھانے ابھی بڑھا ہی تھا کہ سلام بھاگتا ہوا آیا اور فون پہ لپکا. مقیت نے گھور کے اسے دیکھا, پر سلام کو پرواہ ہی کب تھی. ہیلو, سلام اسپیکنگ. اف سلام, تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے؟ دوسری طرف سے جواب آیا. بہت کام ہے جی, فارغ تھوڑی ہوں, کھانا پکا رہا تھا. ابا سے بات کرواؤ. کون ابا؟ حیرت سے پوچھا. میرے ابا سلام, غصے سے جواب آیا. وہ جو باہر جا رہا تھا دوبارہ آ کے صوفے پہ بیٹھ گیا, ایک مزیدار شو دیکھنے کے لیے. توبہ کرو بی بی, ہم کسی کے ابا نہیں ہیں, ابھی تو ہماری شادی بھی نہیں ہوئی. اللہ, میں اپنے ابا کا کہہ رہی ہوں, خلیل الرحمن. او جی میں خلیل الرحمن نہیں, عبدالسلام بات کر رہا ہوں. خلیل الرحمن میرے صاحب ہیں. غلط فہمی دور کی. اور میں ان کی بیٹی ہوں, جلا ہوا جواب آیا. او اچھا اچھا, پر بڑے والی یا چھوٹے والی؟ مقیت مسکرایا. سلام پکانے کا کام شروع کر چکا تھا. سلام, میں اسلام آباد سے نزہت بات کر رہی ہوں. نزہت بی بی, السلام علیکم بڑی بی بی. اشارے سے مقیت کو بتایا. اس نے بھی اشارے سے بات جاری رکھنے کی اجازت دی. کیسی ہیں آپ؟ سلام نے کہا.
ہاں ٹھیک ہوں. اچھا سنو, بچے کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. میں کہہ رہی تھی صاحب کا بزنس ٹھیک چل رہا ہے؟ ایک اور سوال. سلام تم بات سنو. ابا وہ جلدی بات ختم کرنا چاہتی تھی. آپ لوگ تو جی آتے ہی نہیں ہو, صاحب بہت یاد کرتے ہیں. ہاں میں نے اسی لیے ہی فون کیا ہے. کیا آپ آ رہی ہیں؟ سلام سے زیادہ مقیت چونکا. نہیں میں نہیں آ رہی. تم سلام میری ابا سے بات کرواؤ, مجھے ضروری کام ہے. اس نے اشارے سے مقیت کو ریلیکس کیا جو آنے کا سن کے پریشان ہوا تھا. کیا ضروری کام ہے جی, آپ مجھے بتا دو. نہیں مجھے ابا سے ہی کام ہے. صاحب تو وہ مقیت کی طرف دیکھنے لگا جو اشارے سے کچھ بتا رہا تھا. جی وہ پی کے سو گئے, جواب دیا. کیا پی کے سو گئے؟ حیرت سے پوچھا. وہ جو بہت مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کر رہا تھا ایک دم زور سے ہنسا. جی وہ کچھ نہ کچھ تو پیتے ہی رہتے ہیں, 5 کپ تو چائے پی جاتا ہے, بڑے دکھ سے بتایا. کب اٹھیں گے؟ سوال. جی وہ کب اٹھیں گے مجھے کیا پتا. مقیت کو دیکھا جو اشارہ کر رہا تھا. اللہ اٹھائے گا جی. کشن منہ پہ لگا. نہیں میرا مطلب ہے اللہ جانے اپنی مرضی سے اٹھتا ہے, آپ مجھے کام بتا دو. نہیں تم بس میرے فون کا بتا دینا, لازمی, میں کل فون کروں گی. اور سنو, یہ مقیت کیا ابھی تک یہیں رہتا ہے یا اپنے گھر چلا گیا؟ مقیت بابا کہاں جائیں گے جی, ان کا یہی گھر ہے, سلام نے فوراً سے کہا. اور اس بات کے لیے اسے مقیت کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. کیا کر رہا ہے آج کل؟ وہی آوارہ گردیاں ہیں اس کی یا کچھ سدھرا؟ کھوجتا ہوا لہجہ تھا. سلام کھانا بننے میں دیر ہے تو چائے دے دو یار. خلیل صاحب کمرے سے باہر آئے. مقیت صاحب گھر پہ ہی ہیں, آپ خود پوچھ لیں. سلام نے جھٹ کہا. ابا کو بتا دینا. کھٹ سے فون بند ہوا. کس کا فون تھا سلام؟ خلیل صاحب نے آخری بات سن لی تھی. اسلام آباد سے تھا. اسلام آباد سے کس کا تھا؟ خلیل صاحب چونکے. وزیر اعظم تو کرنے سے رہے فون, نزہت بی بی کا تھا. تو مجھے کیوں نہیں بلایا, کیا کہہ رہی تھی؟ وہ جی کہہ رہی تھی یہ مقیت اب کیا یہیں پہ رہے گا, اور یہ اپنے گھر کیوں نہیں جاتا, آوارہ گردیاں ختم ہو گئی اس کی. تم پہ ویسے ہی ظلم کرتا ہے. 4 لفظ خود ہی سے جوڑ دیے. اچھا بکواس بند کرو, جلدی سے چائے لے کے آؤ. اس کی بکواس بند ہو جائے گی مگر بات تو وہیں رہے گی. آپ کی اولاد کو میرا یہاں رہنا پسند نہیں ہے, مقیت نے طنز کیا. آخر یہ فون اٹھاتا ہی کیوں ہے؟ اور تمہیں پتا ہے اسے باتیں کرنے کا کتنا شوق ہے. نزہت نے اس طرح سے نہیں کہا ہوگا. اور دیکھو مجھے بلایا بھی نہیں. پتہ نہیں اس نے فون کیوں کیا تھا. کوئی کام ہی ہوگا, ورنہ اتنا ٹائم نہیں ہے پھپھو محترمہ کے پاس. کل پھر کر لیں گی. اب آپ محبت میں خود ہی فون نہ کھڑکا دینا, کل خود کر لیں گی. گردن کو جھٹکا دیا. تم کہیں جا رہے تھے؟ انہوں نے اس کی تیاری دیکھ کر کہا. وہ بلیک ٹی شرٹ پر بلیک اینڈ وائٹ چیک شرٹ پہنے ہوئے تھا. خلیل صاحب کو وہ اس طرح کی ڈریسنگ میں بہت پیارا لگتا تھا. کہیں خاص نہیں, بس جم خانہ جا رہا تھا. کیوں کوئی کام تھا کیا؟ کچھ نہیں یار, بور ہو رہا ہوں. سوچا تھا اعظم کی طرف چلا جاؤں, پھر یاد آیا کہ وہ تو ملک سے باہر گیا ہوا ہے. وہ اداسی سے بولے. تو میرے ساتھ چلیں, میں ویسے بھی ٹینس کھیلنے جا رہا ہوں, چلیں. یار پھر تمہاری کوئی گرل فرینڈ مل گئی تو کیا سوچے گی, یہ بڈھا ہر وقت اپنے پوتے کے ساتھ رہتا. تو اسی لیے ہی تو کہہ رہا ہوں, وہاں کلب میں اتنی آنٹیاں آتی ہیں, کوئی گرل فرینڈ بنا لیں آپ بھی, اپنے بیٹے سے ہی کچھ سیکھ لیں, ہر مہینے نئی فرینڈ ہوتی ہے اس کی. ہنستے ہوئے بات شروع کی تھی مگر اینڈ میں موڈ خراب ہو گیا تھا. شرم کرو, باپ ہے ایسے کہتے ہیں. یقین کریں بہت شرم آتی ہے اس بات پہ, مگر انسان کے اختیار میں کب ہوتا ہے ماں باپ چننا. وہ تلخ ہوا. خلیل الرحمن نے اس کے ہنستے ہوئے خوبصورت چہرے پر بہت اذیت دیکھی. وہ ایک دم شرمندہ ہو گئے. وہ کھڑا ہوا. چلیں اٹھیں, آج کھانا باہر ہی کھائیں گے, جلدی کریں, آج کی شام اور آدھی رات آپ کے نام. اور وہ جو گھر میں کھانا بن رہا ہے وہ کھانے کے لیے یہ سلام ہی رہ گیا کیا؟ میں چائے بھی بنا رہا تھا. سلام کچن میں سے آیا. لے آؤں گا تمہارے لیے بھی کھانا, مرو نہیں, اور چائے ابھی بنی نہیں ہوگی جانتا ہوں میں. وہ سلام کو کہتے ہوئے اپنے پوتے کے پیچھے چلے گئے, جس کا آج دوبارہ دل دکھی ہوا تھا. انہوں نے مقیت کو دیکھا, وہ اب مسکرا کے ان کے لیے کار کا دروازہ کھول رہا تھا.
مقیت نے کہا ہے وہ ہانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محب گھر آیا تو لاؤنج سے آتی اپنی ماما کی آواز سے چونک گیا. اسے لگا اس سے سننے میں غلطی ہوئی ہے. ہانیہ کے لیے تو عبداللہ شاہ کے بیٹے کا رشتہ آیا تھا. پھر یہ سب؟ وہ رشتہ تو شاید ختم ہو گیا. ابا نے مجھے اتنا ہی بتایا ہے. یہ روز روز ہانیہ کا پاپا کے گھر جانا. بہت زبردست چال چلی ہے آپ کے بھائی نے. واہ. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تم اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو. ابھی یہ صرف ابا کی رائے ہے. ان کے خیال میں مقیت کے لیے ہانیہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جانتے ہیں نا ہماری کمیونٹی میں مقیت کی شادی کتنا ہاٹ ٹاپک ہے. آج کل کتنے بڑے بڑے بزنس مین اپنی بیٹیوں کے لیے مقیت پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. اور ایک دو میں تو وہ خود بھی انٹرسٹڈ ہے. مجھے لگا آپ پاپا کو فوراً منع کر دیں گے. کہیں وہ مقیت کو ایموشنل کرتے ہوئے اس رشتے پہ راضی نہ کر لیں. مجیب الرحمن نے چونک کے اپنی وائف کو دیکھا. اس طرف تو ان کا دھیان ہی نہیں گیا تھا. ٹھیک کہہ رہی ہو. میں مقیت کے معاملے میں نہیں بول سکتا. اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں اور تم اس رشتے کے مخالف ہیں تو آج ہی کی تاریخ میں ہانیہ سے نکاح کر لے گا. مجیب الرحمن نے غصے سے کہا. وہ دونوں ہی چپ ہو گئے مگر اندر بیٹھے محب کو بہت بڑا دھچکا لگا تھا. ہاں برو، ڈیڈ اور ماما کو ہرٹ کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، پر میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کچھ یاد آیا محب کو. ماضی سامنے کھڑا تھا. موبی، تم تو میرے بھائی ہو نا، تم تو سب جانتے ہو. یہ تمہاری ماما کی سازش ہے. تم ڈیڈ کے سامنے گواہی دو گے نا؟ میرے بھائی، وہ تمہاری کزن خود میرے کمرے میں آئی تھی. وہ بوتل میری نہیں تھی. پلیز بھائی، تم نے تو اپنی آنکھوں سے سب دیکھا تھا. ڈیڈ مجھے گھر سے نکال دیں گے. انہیں بتا دو میں نے کزن کے ساتھ کچھ نہیں کیا. میں اس کی بہن شازمہ کو بہت پسند کرتا ہوں. وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے. یہ لوگ ہمارے خلاف سازش کر رہی ہیں. تمہاری ماما اور کزن کی باتوں میں وہ آ گئی ہے. میری اس سے ایک بار بات کروا دو پلیز. بولو موبی، میرے بھائی میرا ساتھ دو گے نا؟ یس برو، میں پاپا کو بھی سچ بتا دوں گا اور شازمہ آپی کو بھی. آپ پریشان نہیں ہو. محب نے اپنے سے 4 سال بڑے بھائی مقیت سے وعدہ تو کر لیا تھا مگر وہ یہ بھول گیا کہ سامنے اس کی سگی ماں تھی جس نے اسے رو کے بلیک میل کر لیا تھا کہ اگر موبی نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو ڈیڈ اس کی ماما کو بھی مقیت کی ماما کی طرح چھوڑ دیں گے اور پھر اس کی ماما بھی کسی دوسرے سے شادی کر کے ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ جائیں گی. اور وہ 15 سال کا بچہ ڈر گیا. گرینڈ پا، ڈیڈ اور ماموں جان کے سامنے اسے بلایا گیا تو وہ کمزور پڑ گیا اور جھوٹ بول دیا. محب کو یاد تھا اس وقت کتنی بے یقینی تھی شازمہ کی آنکھوں میں، اور مقیت، وہ تو بس پتھر کی طرح اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. بہت دیر سے چیخنے والا، اپنے اوپر لگے الزام کو سازش کہنے والا، اب بالکل خاموش نظروں سے اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ رہا تھا. ایک لفظ بھی اپنی صفائی میں نہیں کہا تھا اس نے، اور وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا. کتنا سکون آیا تھا ماما اور ماموں جان کے چہرے پہ جو اپنی بیٹی کی پسند پہ پریشان ہو گئے تھے. مقیت نے صرف 18 سال کی عمر میں یہ گھر چھوڑ دیا تھا اور اپنے ایک دوست کے گھر پہ شفٹ ہو گیا تھا. جانے سے پہلے محب ماما سے چھپ کے اس کے روم میں آیا تھا. اسے مقیت سے ڈر بھی لگ رہا تھا. مقیت تو ذرا سی بات پہ غصہ کرتا تھا، مار بھی دیتا تھا، لیکن اس دن بہت خاموشی سے اسے دیکھ اور سن رہا تھا. اس کی لمبی چوڑی بات کے ختم ہونے پہ صرف اتنا کہا تھا، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے محب، مجھے تمہیں بیچ میں لانا ہی نہیں چاہیے تھا. میں جانتا ہوں باپ دوسری شادی کرے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی ماں کی دوسری شادی پہ ہوتی ہے. آپ کسی کے سامنے سر اٹھانے کے بھی قابل نہیں رہتے. ٹھیک کیا تم نے، جاؤ اب. مقیت نے سب سے تعلق توڑ لیا. پھر مقیت نے کچھ عرصے میں ہی خود پر لگے ہر الزام کو سچ کر کے دکھا دیا. اس نے ہر غلط کام کھل کر کیا. مجیب الرحمن کے لیے وہ سزا بن گیا. اس نے غزل مجیب، کرن اور شازمہ تینوں سے ایک ساتھ بدلہ لیا. اس بدلہ لینے میں وہ شازمہ کے ساتھ بہت زیادتی کر گیا تھا. اس کی شادی ہونے والی تھی جب کرن کی منگنی والے دن وہ ان کے گھر آیا اور مقیت نے صرف معافی مانگی تھی اپنے ہر اس الزام کی جو اس پر لگائے گئے تھے.
اپنی سوتیلی ماں سے اور کرن کے باپ سے اپنے رویے کی معافی مانگتے ہوئے کہا تھا کہ وہ بہت کچھ غلط کر چکا ہے ان کی بیٹی کے ساتھ، بس وہ اسے معاف کر دے، اور اب وہ یہ ملک چھوڑ کے جا رہا ہے تو سوچا کہ معافی مانگ لی جائے۔ پھر وہ بہت حیران ہوا جب لڑکے والے بغیر منگنی کیے چلے گئے، اور جب کرن سے شادی کے لیے اس کے ڈیڈ نے اسے مجبور کیا تو اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ کرن کے قابل نہیں ہے۔ اس نے سب سے بدلہ لیا تھا، بس محب کو کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ اسے محب کو وہ چوٹ دینی تھی کہ محب کو پتہ چلے کہ جب پہلی محبت چھنتی ہے تو کیسا لگتا ہے۔ محب سر پکڑے بیٹھا تھا۔ ہانیہ اپنے گھر میں ہونے والی باتوں سے بہت پریشان تھی۔ اس کے بابا اور ماما کا مقید کی طرف بڑھتا رجحان، اور پھر اس کے بابا تو تایا جان سے اپنے سب گلے شکوے دور کرنے کے لیے گرینڈ پا کو بیچ میں لانے کا سوچ رہے تھے۔ یہ باتیں پہلے اس کا دماغ خراب کر رہی تھیں، اوپر سے محب کے فون نے اسے اور پریشان کر دیا۔ وہ اسے کہیں باہر ملنے کے لیے بلا رہا تھا۔ آخر ایسی کیا بات ہے جو دارالخلیل میں نہیں کی جا سکتی؟ وہ کولاچی پہنچی تو محب کو پہلے سے وہاں اپنا منتظر پایا۔ تم نے یہاں کیوں بلایا ہے؟ تو کیا تمہارے گھر آتا اور تمہارا گارڈ مجھے کہتا سوری سر آپ اندر نہیں آ سکتے۔ بہت تپا ہوا جواب آیا۔ ہمیشہ چہرے پہ رہنے والی مسکراہٹ آج غائب تھی۔ کیوں پہلے کیا گھر آتے تھے؟ ہانیہ ہنسی۔ اوہ تو تمہیں یہ افسوس ہے میں نے تمہیں دارالخلیل کیوں نہیں بلایا؟ تو کوئی بات نہیں، میری بات سن لو، اس کے بعد چلی جانا گرینڈ پا کے گھر۔ کافی دن ہو گئے نا انہیں دیکھے ہوئے۔ بہت طنزیہ نظروں سے گھور کے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے اس ساری بکواس کا؟ میں پہلے ہی پریشان ہوں۔ تمہیں پتہ ہے آج کل کیا کھچڑی پکڑی ہے؟ ہانیہ کا موڈ خراب ہوا، غصہ تو ویسے ہی اس کی ناک پہ رہتا تھا۔ ہاں تو اسی لیے بلایا ہے۔ منع کرتا تھا تمہیں گرینڈ پا کے گھر روز روز جانے کے لیے، پر تمہیں تو ہر مہینے کے 20 دن وہاں گزارنے ہوتے تھے۔ بھگتو اب۔ وہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہا تھا۔ ایک منٹ، یہ تم بات کس طرح سے کر رہے ہو؟ ہوش میں ہو تم خود اتنے بزدل ہو کہ اپنے ماما پاپا سے میرا نام تک نہیں لے سکے ابھی تک، اور الزام مجھے دے رہے ہو۔ میں شوق سے نہیں جاتی وہاں، ان کے الٹے سیدھے رشتوں سے بچنے کے لیے جاتی تھی۔ وہ آواز دبا کے چیخی۔ تو اب تو خاندان کے سب سے شاندار لڑکے کا رشتہ آنے والا ہے نا تمہارے لیے، خوش ہو جاؤ۔ عبداللہ شاہ کے بیٹے سے بھی جان چھڑوا دی برو نے تمہاری، اور سب کچھ سیٹ کر لیا۔ دونوں بھائی اپنے پرانے جھگڑے بھول کے ایک دوسرے کے گلے ملنے والے ہیں۔ تم دونوں نے مجھے چیٹ کیا ہے۔ اس نے ٹیبل پہ ہاتھ مارا۔ شٹ اپ محب، ایک لفظ اور نہیں کہنا۔ تم جیسا بزدل انسان الزام لگانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، مگر نہ میں تمہاری طرح بزدل ہوں نہ مجبور۔ میرے لیے مقید آخری لڑکا بھی ہوا تو بھی میں اس سے شادی نہیں کروں گی، مگر اب میں تم سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ جسے اپنے بھائی پہ تو اعتبار نہیں ہے پر خود پہ بھی بھروسہ نہیں ہے، ایسے کمزور شخص سے میرا آج سے ہر تعلق ختم۔ وہ جانے کے لیے اٹھی۔ محب نے تیزی سے اس کا بازو پکڑ کے روکا۔ ایسے نہیں جا سکتی ہو تم، ماما سے بات کر چکا ہوں میں، اور پلیز ہانی یار میں بہت پریشان ہوں، مجھے اور پریشان مت کرو۔ سوری، پتہ نہیں کیا بکواس کر دی تھی میں نے۔ مجھے تم پہ پورا یقین ہے یار، سمجھو تو میں کس پوزیشن میں ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے برو مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں، میں نے جھوٹی گواہی دی تھی۔ وہ اب نرمی سے بولا۔ ہانیہ واپس بیٹھ گئی۔ میں تم دونوں بھائیوں کے درمیان سینڈوچ نہیں بن سکتی محب، اور جہاں تک مقید کی بات ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا کچھ کر رہا ہے۔ میرے اس سے لاکھ اختلاف صحیح، مگر نہ وہ اتنا کم ظرف ہے اور نہ وہ کردار کا ہلکا ہے۔ جب سارا خاندان اس کے خلاف ہو گیا تھا، اس کے کردار پہ انگلی اٹھا رہا تھا، میں نے بھی جب کہا تھا کہ وہ باہر کیا کرتا ہے یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے، مگر خاندان کی کسی بھی لڑکی کے ساتھ وہ کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ بچپن گزارا ہے ہمارا ایک ساتھ، دارالخلیل میں کھیلتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں، اور ابھی تک میں اس پر اتنا ہی بھروسہ کرتی ہوں، اس کے ساتھ خود کو اتنا ہی محفوظ سمجھتی ہوں کہ جب دل چاہتا ہے منہ اٹھا کے گرینڈ پا کے گھر چلی جاتی ہوں۔ مگر تم نے محب، تم اپنے بھائی پہ شک کرتے ہو، تم نے مجھے میری ہی نظروں سے گرا دیا ہے۔ یہ تمہارا گلٹ ہے صرف۔ مقید اگر مجھے پسند کرتا تو ڈائریکٹ پہلے مجھ سے بات کرتا، وہ صرف تم سے بدلہ لینے کے لیے ایک لڑکی کو مہرا نہیں بناتا۔ وہ بولی تو پھر اگلے پچھلے سارے حساب برابر کر دیے۔ میں شرمندہ ہوں ہانی، بس پتہ نہیں کیا کچھ بول گیا، لیکن تم خود بتاؤ یہ سب باتیں جو ہو رہی ہیں کیا برو کے کانوں میں نہیں گئی؟
آخر گرینڈ پا خود سے تو اتنی بڑی بات نہیں کر سکتے نا. میں بات کرتا ہوں گرینڈ پا سے اور برو سے. پلیز تم خفا مت ہو, میں تمہیں کھونے کے ڈر سے فضول بول گیا تھا. سوری, دوبارہ ایسا نہیں ہوگا. مسکرانے کی کوشش کی پر ہانیہ کو وہ بہت ڈسٹرب لگا. اچھا چھوڑو, اب کچھ کھانے کا آرڈر کرو, بہت بھوک لگ رہی ہے. صرف سینڈوچز پہ جان نہیں چھڑواؤ. وہ مسکرائی تھی. دعا کی ماما کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا گیا تھا. خالہ اور زیاد بھائی بہت ساتھ دے رہے تھے. خالہ جان نے دعا کے چچا اور پھپھو کو بھی فون کر کے اطلاع دے دی تھی, مگر وہاں سے کوئی نہیں آیا تھا. خالہ جان بہت پریشان تھی. دعا کی ماما کا ایک لنگ بالکل ختم ہو چکا تھا اور دوسرا بہت کمزور ہو گیا تھا. ڈاکٹرز بالکل نا امید ہو چکے تھے. ارم بیگم کو اپنی فکر نہیں تھی, وہ صرف دعا کے لیے پریشان تھی. وہ دعا کو اپنی زندگی میں کسی محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتی تھی. اس لیے انہوں نے آپا کو اپنے سسرال فون کرنے کا بھی کہا تھا, مگر وہاں سے بھی نا امید ہو کر اب ایک ہی شخص کا نام ان کے ذہن میں آیا تھا اور انہوں نے ان سے رابطہ کرنے کا سوچا تھا. اب بول بھی دیجئے پا, آخر کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ مقیت نے جھنجھلا کے خلیل صاحب سے کہا, جو اصل بات کی طرف نہیں آ رہے تھے. یار بتایا تو ہے, نزہت کا فون آیا تھا, سوما کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے. پا یہ بات آپ کل سے اور کتنی بار بتائیں گے؟ مقیت جھنجھلا گیا. یار سوما کا سسرال کراچی میں ہے, ہلکے سے کہا. جی یہ بھی جانتا ہوں, لاسٹ ایئر منگنی ہوئی ہے اور آپ کی بیٹی اور ان کے سو کالڈ ہسبینڈ نے ہمارے اس گھر کو کھنڈر کا خطاب دیا تھا. ان کے خیال میں یہ گھر کسی بھی وقت گر سکتا ہے. اس نے رٹو طوطے کی طرح سبق دہرایا. ایک تو اس کی یادداشت بھی بہت اچھی ہے, کچھ بھولتا بھی نہیں ہے, پر خلیل الرحمن بات تو کرنی ہے. تھک کے سانس لیا اور سامنے بیٹھے پوتے کو دیکھا. اللہ کا نام لے کر جلدی جلدی بولنا شروع ہوئے. وہ نزہت کہہ رہی تھی کہ وہ دراصل جب سارے رشتہ دار اور سوما کے سسرال والے بھی سب کراچی میں ہی رہتے ہیں تو پھر سب کراچی سے اسلام آباد آ جائیں. اس سے بہتر ہے کہ سب کو پریشان کرنے کے بجائے صرف وہ لوگ یہاں آ جائیں. وہ دراصل نزہت کے سسرال والے بھی تو کراچی میں ہی رہتے ہیں, اور جو باہر سے آئیں گے ان کے لیے وہ ہوٹل میں بکنگ کروا لے گی, اور پھر ساری تقریبات تو ہوٹل میں ہی ہونی ہے. بس نزہت, سوما, نریمان اور آیان, اس کی بیوی ہے, بچے ہیں, وہ یہیں پہ رہ لیں گے. اس طرح سب بھائی بہن شادی میں آرام سے شرکت کر لیں گے. تو سامنے بیٹھے جن کی طرف دیکھ کے بات ادھوری چھوڑ دی, جو بہت فرصت سے صوفے پہ بیٹھا کوہنیوں کو گھٹنوں پہ ٹکا کے چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیے اب مسکرا کے انہیں دیکھ رہا تھا. بہت شیطانی مسکراہٹ. وہ ایک دم چپ ہوئے. وہ جو سمجھ رہے تھے چیخے گا, غصہ کرے گا, وہ ایک الگ روپ دیکھ کے حیران ہوئے. یار اچھا ہے نا, میں بھی کہاں جا سکتا تھا اسلام آباد, سردیاں آنے والی ہیں 3 مہینے بعد, ہم کراچی والے کہاں برداشت کریں گے اسلام آباد کی سردی. کیا کہتے ہو, نزہت کو ہاں کر دوں؟ بہت امید سے پوتے کو دیکھا. پا یہ آپ کا گھر ہے اور وہ آپ کی بیٹی ہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں. نہیں اگر تم منع کرو گے تو الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے ان کا. تو اس نے مسکرا کے دیکھا, بہت چیلنج کرتی نظروں سے. تو یار میں پھر تم سے ریکویسٹ کروں گا. وہ کمزور سے لہجے میں کہہ کر بے بسی سے ہنسے. وہ کہا لگا کے ہنسا. ٹھیک ہے یار, ہاں کر دے انہیں, اور ویسے بھی مجھے تو ان دنوں بہت ضروری کام سے ملک سے باہر جانا ہے. اس نے بات ہی ختم کر دی. ہیں, کب جا رہے اور کہاں؟ وہ حیران ہوئے. پہلے کیوں نہیں بتایا؟ شادی کب ہے؟ سوال کیا. نومبر کی آخری تاریخ بتا رہی تھی کوئی. ہاں تو بس نومبر میں ہی بہت ضروری کام سے جانا ہے. گردن کو جھٹکا دیا. کہاں؟ شکی نظروں سے دیکھا. آپ بتائیے کون سا ملک ٹھیک رہے گا ضروری کام کے لیے, دبئی یا ترکی؟ ویسے ہالینڈ میں بھی کافی ضروری کام نکل سکتے ہیں. اس نے سامنے بیٹھے دادا کو آنکھ مار کے بات مکمل کی. کمینہ ہے پورا, کوئی ضرورت نہیں ہے. شادی کے بعد دونوں دادا پوتا چلیں گے, اکیلے نہیں جا سکتا تو. عیاشی کرنے؟ ہاں تو وہاں سے واپسی پہ سعودی عرب کا ٹکٹ کروا دیتا ہوں اور آپ کو بلا لوں گا, آپ عمرہ کر لیجئے گا اور اللہ سے دل سے توبہ کیجئے گا ایسی نالائق اور خود غرض اولاد پیدا کرنے پہ. ایک بھی ڈھنگ کی اولاد نہیں ہے. بس خوش؟
کیا یاد کریں گے کس رئیس انسان سے پالا پڑا ہے۔ ہنس کے سلام کو تالی ماری۔ ویسے پا، مجھے کوئی اور ہی چکر لگ رہا ہے۔ یہ کھنڈر تو انہیں اس قابل بھی نہیں لگتا تھا کہ اپنے ہونے والے داماد کو یہاں لاتی، اور اچانک سے یہاں سے شادی، یہاں قیام۔ گیم کچھ اور ہے پارٹنر، لیکن چلیں دیکھتے ہیں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، اچھا اب شادی یہاں ہوگی تو کیا خیال ہے گھر میں تھوڑی مرمت، تھوڑا فرنش کروا لیتے ہیں؟ ویسے تم نے کافی نقشہ بدل دیا ہے اس گھر کا، اب کھنڈر تو نہیں لگتا، پر آپ کی بیٹی اور ان کے شوہر کے شایان شان نہیں ہے، اور ان کا حکم ہے کہ گھر کا حلیہ بدلا جائے۔ ٹھیک ہے، اپنی بیٹی اور بیٹوں کو کہہ دیں تینوں 1-1 لاکھ کیش میرے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیں، میں اسے محل بنوا دوں گا 3 مہینوں میں۔ اوکے، یاد سے فون کر دیں۔ وہ کہتے ہوئے جانے لگا۔ وہ پیچھے سے کہنے لگے، ارے سنو تو، ابے گدھے، وہ 1 پائی نہیں دیں گے، تمہیں ہی کرنا پڑے گا، سن تو۔ پر وہ چلا گیا۔ سلام نے دانت نکالے۔ تو پہلے کس کو فون کرنا ہے پیسوں کے لیے؟ سلام نے فون اٹھایا۔ میرے باپ کو۔ وہ غصے سے چیخے، یعنی مقید کو؟ اچھا۔ وہ نمبر ڈائل کرنے لگا، مگر خلیل صاحب کے جوتا اتارنے سے پہلے کچن میں دوڑ لگائی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا جب گھر کے نمبر سے اس کے سیل پہ کال آئی۔ اسے حیرت ہوئی، جلدی سے کال پک کی۔ سلام، کیا ہوا؟ سب خیر ہے؟ تم رو کیوں رہے ہو سلام؟ پا کہاں ہے؟ میں آ رہا ہوں۔ تم نے جانے کیوں دیا؟ اگر پا کو کچھ ہو گیا؟ میرے خدا، کہاں ٹھیک ہے؟ میں جا رہا ہوں وہاں۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر ایسے ہی باہر جانے لگا، پر اس کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی۔ احمد اس کے ساتھ باہر آیا۔ چل میں ساتھ چلتا ہوں، سب ٹھیک ہوگا۔ یار یہ پا کبھی سنتے ہی نہیں ہے، فون بھی پاس نہیں رکھتے، ایسی کسی کی بھی کال پہ نکل کھڑے ہوئے۔ سلام بتا رہے بہت بری کنڈیشن میں گھر سے نکلے ہیں۔ وہ کار بہت اسپیڈ میں ڈرائیو کرتے ہوئے احمد سے بات بھی کر رہا تھا۔ ہاسپٹل آ گیا تھا۔ وہ دونوں تیزی سے ریسپشن کی طرف بڑھے، مطلوبہ روم کی معلومات کے لیے۔